نوریا کے کپڑے سلائی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کچھ رمضان کی عبادات اور کچھ سستی۔ ہر روز وہ ایک ہی دعائی دے رہی ہوتی تھی، تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اور میرا کام مکمل نہیں ہو رہا۔ رمضان میں اماں کی عبادت کا دورانیہ بڑھ گیا تھا۔ اس روز موسمی پھلوں کے چھوٹے چھوٹے شاپروں میں کھجوریں ڈال کر افطاری سے پہلے سارے شاپر تقسیم کرنے تھے۔ صبا مقدور پر ان کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ ایک تو آج سورج نے بھی خوب گرمی برسائی، حلق میں جیسے کانٹے اگے ہوئے تھے۔ افطاری کے وقت سب سے بے حال وہی ہو رہی تھی۔ آپ کمرے میں جا کر لیٹیں، میں سمیٹ لیتی ہوں سب۔ نوریا کے بار بار اصرار کرنے پر وہ کمرے میں آ کر بے دم ہو کر بستر پر گری تھی۔ اسے لگا تھا لیٹتے ہی نیند آ جائے گی اور وہ پرسکون نیند سو جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا، لیکن کمرے میں جیسے آگ برس رہی تھی۔ اتنے دنوں سے شمسہ، نوریا اور سامیہ نے اپنی چارپائیاں فصیح کے ساتھ باہر صحن میں لگائی۔ اماں اور ابا بھی رات کا پہلا پہر باہر ہی سوتے تھے۔ انہوں نے تو اسے بھی پیشکش کی تھی، لیکن وہ ایسے کھلے ماحول میں سب کے سامنے لیٹنے کے خیال سے ہی بے سکون ہو گئی تھی، اور اب اس کا جی چاہ رہا تھا سارے لحاظ بھلا کر باہر کسی کے بستر پر جا کر دراز ہو جائے۔ مروت کے مارے کسی نے اسے کون سا کچھ کہہ دینا تھا، سوچنے کے باوجود وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کمرے کی واحد کھڑکی کے آگے ڈریسنگ ٹیبل پڑی ہوئی تھی اور اس کا صرف ایک ہی پٹ کھل سکتا تھا۔ پردہ ہٹا کر اس نے کھڑکی کھول دی۔ سامنے چارپائی پر وہ جانے اسی کا منتظر تھا۔ کھڑکی کھلتے ہی دونوں کی نظریں ملیں اور اس پر اس کی پرشوق نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے سر جھکا کر کھڑکی چھوڑ دی۔ یہ وہم نہیں تھا، ہر وہ پل جس نے اس کے فصیح کی زندگی میں اہم ہونے کے خیال کو تقویت دی تھی، اسے وہم ہی لگتا تھا، اور اسے یہ وہم بھی پیارا تھا۔ اس رات جب بھی اس کی آنکھ کھلی، اس نے دو پرشوق نگاہوں کو اس کھڑکی پر رکے ہوئے محسوس کیا۔ آسمان تاریک تھا اور ستاروں کی جلتی بجھتی مشعلیں بڑی واضح اور قریب دکھائی دے رہی تھیں۔ کہیں کہیں سفید بادل ٹکڑیوں کی صورت تیرتے نظر آ رہے تھے۔ اس کے باوجود منظر بڑا روشن لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان جھک کر اس کی درخشاں پیشانی پر بوسہ دینے والا ہے۔ کھلے آسمان تلے وہ کتنی ہی دیر ساکت لیٹی رہی۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا۔ جانے کیا کیا پکایا جانا تھا۔ وہ تو بس شمسہ کے کہنے کے مطابق ہلکی پھلکی مدد کرتی جا رہی تھی، جیسے بادام کی گریوں کو بھگو کر ان کے چھلکے اتارنا اور میوے کی ڈنڈیاں اتار کر صاف کرنا۔ نوریا کے ساتھ مل کر اس نے کل پکائے جانے والے چاول بھی چنے تھے۔ باہر گلی میں ایک کے بعد ایک موٹر سائیکل زوں زوں کر کے گزرتی جا رہی تھی۔ ایک رونق اور چہل پہل کا احساس تھا۔ آنکھیں موندے وہ وقت کی چاپ محسوس کرنے لگی۔ اس کے دل میں بڑی خواہش تھی ان کی محبتوں کو محبت سے لوٹانے کی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس دن شمسہ نے جب کسی کریم کے ختم ہونے کا ذکر کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا اس نے کیا کرنا ہے۔ وبا کے باعث آن لائن خرید و فروخت کو بڑی تقویت ملی تھی۔ اس نے آن لائن کچھ اشیاء منگوانے کا ذکر کیا تھا اور پورے گھر میں ٹچ فون صرف فصیح کے پاس تھا۔ اپنا بیگ میں پڑا فون آن کرنے کا اسے خیال ضرور آیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی ڈھونڈ لیے جانے کے خیال سے ڈری ہوئی تھی۔ تمہیں جو منگوانا ہے بتا دو، بھایا لا دیں گے، انہیں سب پتا ہوتا ہے۔ سامیہ نے جھٹ مشورہ دیا۔ نہیں، میں خود اپنی مرضی سے خریداری کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہارا بھائی اپنا فون کچھ دیر کے لیے دے دے تو میں آن لائن آرڈر کر لوں گی۔ یہ کون سی بڑی بات تھی؟ فصیح سے اس کے نام پر جان بھی مانگی جاتی تو شاید وہ تحمل نہ کرتا۔ نوریا جا کر فون لے آئی تھی اور پھر ان چاروں نے مل بیٹھ کر اسکرین پر روشن بازار میں سے چن چن کر مرضی کی چیزیں نکالی تھیں۔ سب سے پہلے تو اس نے کپڑوں کے برانڈز کی ویب سائٹ کھولی تھی۔ نوریا کی تو جان تھی اچھے کپڑوں میں۔ باہمی مشورے سے 4-5 اچھے اچھے لیڈی سوٹ آرڈر کرنے کے بعد اس نے اپنی مرضی سے 2 جینٹس سوٹ آرڈر کیے۔ شمسہ کے لیے اس نے مہنگے برانڈ کی بڑی اچھی فیشل کٹ منگوائی تھی۔ اس کے بیگ میں رکھے پیسوں سے بڑی آسانی سے ادائیگی ہو سکتی تھی۔ پھر جب سارا سامان پہنچا اور اس نے ساری چیزیں ان کے سامنے یہ کہہ کر رکھیں کہ یہ ان کے لیے ہیں تو ان کے چہرے دیکھنے والے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ایسی خوشی کا ذائقہ چکھا تھا۔ یہ بڑی خالص خوشیاں ہوتی ہیں۔ نوریا اپنی طرف سے سب کے کپڑے سلائی کر کے فارغ ہو گئی تھی اور اب ایک دم سے پھر سارا کام نئے سرے سے تیار ہو جاتا۔
اس کے باوجود وہ خوش تھی۔ اتنے مہنگے اور خوبصورت کپڑے تو اس نے خواب میں بھی خریدنے کا پہننے کا نہیں سوچا تھا۔ شمسا نے سب سے پہلے اسی کا فیشن کیا تھا۔ اماں بھی اس کے منگوائے کریم رنگ کے اپنے اور مجازی خدا کے سوٹ کو دیکھ کر یکدم حیران اور خوش ہوئی تھی۔ وہ بھی بہت خوش تھی۔ وہ سوچ رہی تھی ان لوگوں کے پاس خوش رہنے کے لیے کیا کم تھا۔ اس نے دولت کی فراوانی دیکھی تھی، لیکن معلوم نہیں کیوں یہ خوشیاں اس کے گھر میں نہیں تھی۔ شمسا نے سارے کام روک کر اس کے ہاتھوں پر مہندی سے نقش و نگار بنائے تھے۔ فصیح ابھی تک رکشہ لے کر واپس نہیں آیا تھا۔ صحن میں ملے جلے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آج قدرتی موسم بھی اچھا تھا۔ وہ وہیں باہر چارپائی پر لیٹی لیٹی غنودگی میں چلی گئی۔ اماں باورچی خانے سے نکل کر پسینہ پونچھتی بستر کی جانب بڑھیں تو اسے پسینے میں تر اور غیر فطری انداز میں سوئے پایا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں بچی کن حالات سے گزر کر یہاں پہنچی ہے۔ پہلی سوچ ان کے ذہن میں یہی ابھری تھی۔ خود 3 بچیوں کی ماں تھی، شاید اسی لیے دل اتنا زیادہ نرم تھا۔ نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی چیخ ہونٹوں کے درمیان ہی دب گئی، لیکن آنسوؤں پر اس کا اختیار نہیں تھا، سو وہ بہتے چلے جا رہے تھے۔ اماں اس کے پاس ہی بستر پر بیٹھ گئیں۔ کندھے پر دباؤ بڑھاتے انہوں نے اسے اپنی سمت کھینچا۔ کیا بات ہے؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں پتا ہے ماؤں کے لمس میں بھی اولاد کے لیے شفا ہوتی ہے۔ وہ چپ رہی، لیکن اس کے دماغ میں ان الفاظ سے جانے کون کون سی شبیہیں بننے اور بگڑنے لگی۔ ماؤں کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ جو کچھ دین اللہ نے اپنی جناب میں سے مجھے دیے ہیں نا عبادت کے لیے، ان میں نے جب اپنی اولاد کے بارے میں سوچا، تم ان کے ساتھ ہی میری سوچوں میں آتی رہی ہو سکتا ہے اپنی اولاد سے زیادہ دعائیں میں نے تمہارے لیے کی ہوں۔ وہ اس لیے کہ ان دعاؤں کے سوا میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ شاید ایک اور کام کر سکتی ہوں۔ یہ جو تمہارے دل پر بوجھ ہے نا، یہ ہلکا کر سکتی ہوں۔ تم مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ سچ کہتی ہوں کبھی اس بات کا ذکر تمہارے سامنے بھی نہیں کروں گی۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ اگر تم سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو بلا جھجک بتاؤ، اس سے تمہیں سکون ملے گا۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کے ساتھ اپنا دل، اپنا وجود بھی پگھلتا ہوا محسوس کیا۔ فری کی شادی ہوئی، نصرت بالکل آزاد ہو گئی تھی۔ ماما کا دھیان اس کی طرف لگا رہتا، جب دیکھو فون پکڑے اس کو ہدایات دے رہی ہوتی۔ زیادہ اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹک کر گھر بیٹھو۔ اب تھوڑے وقت کی بات ہے، پھر چاہے جتنی مرضی لمبی دوڑ لگا لینا۔ اسفن سے کہو تمہیں گراؤنڈ فلور پر کسی کمرے میں عارضی طور پر منتقل کر دے۔ بار بار سیڑھیاں اترنا ٹھیک نہیں ہوتا اس حال میں۔ اپنے کھانے پینے پر توجہ دیا کرو۔ موسمی پھلوں کے جوس پیو، پھل کھاؤ اور طاقت والی چیزیں کھاؤ۔ نہیں دل چاہتا تو دوائی سمجھ کر کھا لیا کرو۔ اگر کسی وقت نصرت کی طرف توجہ جاتی ہوئی تو گزرے چند ماہ میں اس نے کافی کچھ سیکھ لیا تھا، جس میں سر فہرست ماں کی ڈانٹ ڈپٹ کو نظر انداز کرنا تھا۔ ماں کہتی رہتی، لیکن وہ کان پیٹ کے گھر سے باہر نکل جاتی۔ وہ اگر ڈیڈی سے شکایت کرتی تو ڈیڈی سے سامنا ہونے پر وہ بالکل فرما بردار اور مطیع ہونے کی اداکاری کرتی۔ وہ بھی اسے ہلکی سی سرزنش کے بعد بھول بھال جاتے۔ اسے اب ساری دنیا کھلی کھلی لگنے لگی تھی۔ وہ جہاں چاہے جیسے چاہے بیٹھتی، باہر آتی جاتی۔ فری کا بھوت اب اسے ستانا نہیں تھا۔ اتنے سارے مہمان تو ذہن کو نارمل کرتے گزر گئے تھے، اور جب چیزیں اسے زیادہ واضح دکھائی دینا شروع ہوئیں تب ایک بار پھر فری نے اس کی زندگی میں زہر گھول دیا تھا۔ سی سیکشن کے دوران وہ جان سے چلی گئی تھی۔ نصرت کے لیے اچھا تھا، وہ کل کی مرتی آج مر گئی، لیکن جاتے جاتے وہ ایک بچی چھوڑ گئی تھی۔ ماما شوگر کی مریضہ تھیں اور بچی کی ذمہ داری نہیں لے سکتی تھی، اور یوں ذو فشاں اسفند نوکرانیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس دن ماما کی کوئی کزن آئی ہوئی تھی۔ ماما سے فری کی تعزیت کرتے انہوں نے کہا، میں تو کہتی ہوں نصرت کی شادی کروا دو اس لڑکے سے، بچی کو ماں مل جائے گی۔ آخر تم نے بھی تو تایا زاد بہن کی بیٹی پالی ہے۔ تو زندگی کی ساری انصافیوں کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ ماما کی اپنی بیٹی نہیں تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی گلا تھا
کہ مما فری سے زیادہ پیار کرتی ہیں، ڈیڈی اس کی بات زیادہ سنتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں تھا۔ مما کی شے پر اس کی اپنی شخصیت میں جو خود اعتمادی کا فقدان پیدا ہو گیا تھا، اس کے باعث وہ ڈیڈی کے بھی قریب نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا تھا۔ اگر وہ جان جاتی کہ مما اس کی مما نہیں ہے اور فری اس کی بہن نہیں ہے تو شاید وہ اپنے گرد کوئی حفاظتی حصار بنا لیتی، لیکن نہیں۔ ان دنوں اس کے اندر بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوئی کہ وہ ماں جس کے لمس اور عکس سے نا آشنا اس نے زندگی کا کٹن سفر تنہا طے کیا تھا، وہ دہاڑے مار مار اس کے لیے روئی تھی۔ سب کے ساتھ ساتھ مما کو بھی دھوکا ہوا کہ وہ فری کے لیے رو رہی ہے، اسے فری کا دکھ ہے۔ 3 ماہ کی قلیل مدت میں مما بھی راہی عدم ہوئی تو ڈیڈی بالکل ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ ایک حبس زدہ رات کو انہوں نے اسے کمرے میں بلوایا۔ مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں، اس لیے مرنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے گھر کا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ ہو سکے تو اس بچی کا خیال کرنا۔ انہوں نے صاف سیدھی بات کی تھی۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے آپ کی مما سے شادی کیسے ہوئی اور میری مما کو کیا ہوا تھا؟ اس نے باپ کو جھٹکا کھاتے دیکھا۔ تمہاری مما؟ اس نے۔ وہ فری کے باپ کے ساتھ گھر سے چلی گئی تھی۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے لبوں سے نکلے تھے۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور تمہاری مما کو اس کے پہلے شوہر نے۔ وہ دونوں اپنی دنیا کہیں پہلے بسا چکے تھے، لیکن ہم اجڑ گئے تھے۔ خاندان والوں کے باہمی مشورے سے اور کہہ لو ایک طرح کا دباؤ تھا ہم دونوں پر تو ہم نے زندگی کو وہیں سے جوڑنے کی کوشش کی جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ وہ جو جوڑ تھا ساری زندگی جوڑ ہی رہا، لیکن بہرحال زندگی گزر گئی۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ یہ اچھا ہے کہ تم حقیقت جانتی ہو، اس طرح تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ دیکھ لو اگر تم اسفن سے تعلق جوڑنا چاہتی ہو، ورنہ تمہاری زندگی ہے، تم جیسے چاہو گزار سکتی ہو۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے لگا کہ وہ ڈیڈی کے قریب ہے، بہت قریب۔ ان کی بیٹی ہونے کو اس نے پوری طرح محسوس کیا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں ڈیڈی؟ میں چاہتا ہوں تم اپنے گھر میں خوش رہو، آباد رہو۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں زوفی کو ماں کی کمی نہ محسوس ہو۔ کیا یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں؟ اس نے ڈیڈی کا جواب جان لیا تھا۔ اسفند اسے پہلے بھی پسند رہا تھا۔ اگر فری درمیان میں نہ آتی تو شاید اس کی اور اسفند کی کوئی کہانی بنتی۔ اس نے جذباتیت میں ہاں کہنے میں دیر نہیں کی تھی، لیکن یہاں معاملہ صرف اس کی زندگی کا نہیں تھا۔ اسفند نے قطعیت سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اتنے واضح انکار کے بعد بھی وہ اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے دل میں اپنی محبت کا چمن اگا سکتی ہے۔ وہ اس کی پہلی خواہش تھا۔ اسے یوں تو نہیں جانے دیا جا سکتا تھا۔ مجھے اور کوئی بچہ نہیں چاہیے۔